ہم آپ کو ملاقات کروا رہے ہیں الطاف حسین بھوانا سے۔ الطاف حسین بھوانا جو ہیں انہوں نے جس ہسپتال میں بھی گئے اس کا جو طبی حوالے سے جو مسائل تھے وہ حل کیے، اور لالیاں رہے، جھنگ ہیں، اس وقت جو ہے وہ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں جھنگ، اور یہاں پر جو مسائل ہیں عوام کے اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ الطاف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی کوشش تھی جب یہ ڈسٹرکٹ ہسپتال آئے تو یہاں پر بہت سارے مسائل تھے، لیکن انہوں نے بہت ہی کم وقت میں جو ہے اسے حل کیا۔ نہ صرف اس طرح حل کیا بلکہ جو ہے وہ پنجاب میں پہلے نمبر پر آئے۔ اسی طرح چنیوٹ میں جب یہ تھے وہاں پر بھی پہلے نمبر پر آئے، لالیاں ایم ایس رہے، وہاں پر بھی انہوں نے مسائل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے حل کیا، کیونکہ طبی حوالے سے عوام کے جو ہیں وہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ روزانہ جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار کے قریب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا مریض جو ہیں وہ علاج کے لیے رخ کرتے ہیں، اور ایسے میں جو ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں ایم ایس الطاف حسین بھوانا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، گاؤں سے کی، اور اس کے بعد آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابتدائی تعلیم میں نے گورنمنٹ مڈل سکول چک نمبر 221 جو جھنگ کا ایک گاؤں تھا لیکن اب ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں ہے، وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول بھوانا سے کیا۔ اس کے بعد میں لاہور چلا گیا، وہاں سے ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور وہیں پہ پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے میں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پروموشن ملی، الطاف صاحب کو پروموشن بھی ملی، لیکن انہوں نے پروموشن لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سیٹ پر بیٹھ کے جہاں عوام کے جو مسائل ہیں، سب سے زیادہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، آپ نے پروموشن کو بھی ریجیکٹ کر لیا، آپ نے کہا نہیں میں نے ایم ایس سے ہی رہنا ہے۔ نہیں وہ اس طرح ہے کہ میری جو ہے نا ایک عادت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہتا ہوں، لوگوں کے مسائل سننا چاہتا ہوں، لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کا ویسے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کروں کہ مطلب میں آفیسر بنوں۔ میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ رہوں وہاں پہ لوگ میرے پاس آئیں، لوگوں کے مسائل جو بھی ہیں وہ میں حل کروں، اس سے مجھے تسکین ملتی ہے، تو اس میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں کسی اور پروموشن کا جو ہے وہ قائل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایز اے ایم ایس ہی کام کروں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرتا رہوں، اس سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں بہت آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ یقین کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہے، میں یقین کریں کہ میں بہت سارے ہاسپٹلس میں بھی جانا ہوتا ہے، ہمارا ہر کہیں جانا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایم ایس آفس کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، عوام کے لیے بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے اس وقت، اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے رات تھی کہ ہم آپ کو ایسا فرض شناس آفیسر جو ہیں ان سے ملاقات کرائیں، ایسے ڈیوٹیفل آفیسر سے ملاقات کرائیں، ہم آپ کو وہ پاکستانی آفیسر جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرائیں، اور اس ڈاکٹر اس ایم ایس کے ساتھ ملاقات کرائیں جن کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مریض اور مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کی طبی امداد۔ صرف ان کا زندگی کا یہی مقصد ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا مستقبل میں بھی میری یہ کوشش ہے کہ میں صرف اور صرف عوام کے کام آؤں، عوام کی خدمت کروں۔ اچھا سر آپ بتائیں کہ جھنگ بہت چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، طبی حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں، تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر آپ نے آتے ہی کیا کیا ہسپتال میں جو ہے وہ ٹریننگ لے کر آئے، کیا کچھ آپ نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کیا؟ میرے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا یہاں پہ آنے کے بعد وہ یہ تھا کہ اویلیبلٹی آف میڈیسن۔ غریب لوگ ہیں، جنگ پورے ڈسٹرکٹ کی آتے ہیں، جو ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ، تو اویلیبلٹی آف میڈیسن کا بہت بڑا ایشو تھا۔ وہ میں نے کوشش کی کہ ایم ایس ڈی کی میڈیسن میں زیادہ سے زیادہ آرڈرز دوں، پرچیز آرڈر دے کے وہ میں نے خریدی، اور اس کے علاوہ میں نے پنجاب کے پورے ہاسپٹلز جہاں پہ وافر میڈیسن پڑی ہوتی تھی جو وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی یا وہاں پہ ان کی زیادتی تھی، ان کی کیپیسٹی سے وہ زیادہ تھی، تو وہ میں نے وہاں سے رابطے کی، اور پنجاب کے پورے ہاسپٹل سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میڈیسن جو ہے وہ جنگ میں اویلیبل کرواؤں، اور وہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ جنگ میں مریضوں کو دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ باقی ایک ریولیوشنری کام ہمارا ہے، وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لیپروسکوپ جو ہے وہ پرچیز کی ہے، ہم نے جرمنی سے منگوائی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہماری لیپروسکوپ پہنچ چکی ہے، وہ انشاءاللہ ود ان اے ویک ہمارے ہاسپٹل میں بھی پہنچ جائے گی وہاں سے کلیئر ہو کے، تو وہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا جنگ کی سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں، کہ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں ڈی ایچ کیوز جہاں پہ بالکل یہ لیپروسکوپک سرجری نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس یہ سرجری اب ہوگی انشاءاللہ، اور وہ بالکل ایک چھوٹا سا انسیجن ہوتا ہے، انسیجن بڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور بہت سارے مطلب 80% جو پروسیجرز ہیں وہ بغیر میسو سرجری یا انویسو سرجری اس کے بغیر ہوا کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر، جھنگ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی لانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایم ایس الطاف حسین بھوانا کی کوشش ہے، یہ آپ کے دوست ہیں،
اور آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ میں سب کچھ یہاں پر اویلیبل کروں. ان کی کوشش تھی کہ میں یہاں پر ڈاکٹرز اویلیبل کراؤں, یہاں پر کنسلٹنٹ ہوں. اب آگے چل کے مستقبل میں بہت سے ان کے جو ہیں وہ پلانز ہیں, وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لیپروسکوپی یہاں پر ہوگی, اوپن سرجری جو ہے وہ اس سے لوگ بچ کے اور اس لیپروسکوپی کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے, اور اس سے جو ہے وہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے فائدہ جو ہے وہ مریضوں کو ہوگا. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ کنسلٹنٹس کے حوالے سے, ڈاکٹرز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا آپ کے پلانس ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ کم ہیں تعداد میں؟ تعداد میں کم ہیں, کچھ ہماری کنسلٹنٹس کی سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے جو کنسلٹنٹ اس وقت موجود ہیں ان میں ایک جذبہ ہم نے پیدا کیا ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ پروفیشنل ہیں, وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کچھ نہ کچھ شکایات لوگوں کی رہتی ہیں, اتنا رش ہوتا ہے, وہ ٹائم بھی لگتا ہے ان کو چیک کرنے میں, لیکن ہمارے کنسلٹنٹس ماشاءاللہ 24/7 جو ہے وہ جب بھی ہم کال بھی کرتے ہیں ڈیوٹی آورز کے بعد بھی تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہم نے ہماری جو ایکسٹینشن آف میڈیکل ایمرجنسی اینڈ CCU ہے وہ ہو چکی ہے, وہ ایگزیکیوشن انشاءاللہ اس کا بھی اب شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارا ٹراما سینٹر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں, وہ تقریباً 156 ملین کے فنڈز ہمارے ٹراما سینٹر کی ایکسٹینشن, کیونکہ بہت زیادہ OT کے حوالے سے ٹراما کے جو ہے وہ کافی ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کو بھی حل کیا جائے گا. جی, اسی لیے ٹراما سینٹر کے لیے 156 ملین ہمارے جو ریلیز ہوئے ہیں فنڈز, وہ انشاءاللہ ہمارا ٹراما سینٹر بہت لیٹسٹ صورتحال میں بنے. یہ دیکھیں بہت سارے وہ لوگ جو گلا کرتے ہیں, جھنگ کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ گلا کرتے ہیں کہ جی مریضوں کو فیصل آباد منتقل کیا جاتا ہے. تو دیکھیں فیصل آباد کیوں منتقل کیا جاتا ہے, کچھ ایشوز تھے, اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اب آپ نے بات سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد یہ سب سے جو بڑا میجر جو ایشو تھا ٹراما کا وہ حل کیا جائے گا. یہاں سب سے میں اہم آپ کو جو ہے وہ بات کروں گا کہ بہت سارے عوام کی جو ہے شکایت تھی کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے جو ہے وہ مریضوں کو الائٹ ہسپتال جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے. احمد صاحب سے جو ہے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ اب اس مسئلے کو حل کرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا مزید کیا تبدیلی جو ہے یہ لے کر آئے ہیں. جی, اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے پاس نیورو سرجن موجود ہیں, تو وہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ایک تو وہ روٹین میں OPD اب کر رہے ہیں, ٹراما سینٹر میں وہ روٹین میں OPD ہو رہی ہے. اس کے بعد جو انسٹرومنٹیشن کی ضرورت تھی, جو ہمیں کم تھی, ایکوپمنٹ کم تھی, وہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی آتے ہی کہ یہ مجھے چاہیے, تو وہ میں نے پہلی فرصت میں انہیں اویلیبل کروا دی ہیں. اب ہمارے پاس پلان مطلب نیورو سرجری ہوا کرے گی. اس کے علاوہ نیورو سرجن صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ CT اسکین میں, جو ہمارا لیٹسٹ CT اسکین ہے, ٹھیک ہے تھوڑا اولڈ ہے لیکن اس میں لیٹسٹ فنکشنز ہیں, تو آپ اس میں جو ہے وہ سیریبرل اینجیوگرافی جو ہے وہ اس کا آپشن جو ہے نا وہ ایڈ کروائیں. وہ میری ٹیم آئی ہوئی تھی, میں نے ٹیم سے ریکویسٹ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لائسنس لینا ہے, وہ لائسنس لے کے ہم آپ کو سیریبرل اینجیوگرافی جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل آپ کے CT اسکین میں ہم انسٹال کر کے دے دیں گے. اس کے بعد جو ہمارے پیشنٹ جو مطلب میکسیمم ہیڈ انجری کے پیشنٹ ہیں وہ ریفر ہوتے تھے الائٹ ہاسپٹل میں, وہ انشاءاللہ ہم یہیں پہ مینیج کر رہے ہیں. ہر چیز ہمیں یہیں پہ وہ سیریبرل اینجیوگرافی بھی ہوگی اور سرجری بھی یہاں پہ ہوگی, جو ہم نے سٹارٹ بھی کر دی ہے, اور روٹین میں OPD بھی ہم کر رہے ہیں. تو چلیں جی, عوام کے جو بیسک مسائل تھے اب وہ آپ کے حل ہوں گے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا.